قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں. جو قرآن سیکھنے آتا ہے، قرآن پڑھنے آتا ہے، پڑھانے آتا ہے، وہ دنیا کے بہترین انسان. اور یہ میں نے نہیں کہا، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو وہ کسی بھی عمر کا شخص ہو جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مولانا قاسم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی. آپ نے انہیں یہ دین کی خدمت کا موقع دیا، اور انہیں اللہ جزائے خیر دے جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک بزرگ جو بڑے نیک تھے اور عالم تھے ہماری تاریخ میں، وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے. تو وہ بزرگوں کو نا دبانے لگ گئے ان کی ٹانگیں. تو بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو، یہ آپ میری ٹانگیں دبا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے اور جزا دے، اور تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے، میں آپ کی ٹانگیں دبا رہا ہوں تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو بزرگوں نے جلدی سے اپنی ٹانگیں سکیڑ لی پیچھے کر. تو کہنے لگے کہ آپ کی ٹانگیں دباؤ، کس کی ٹانگیں دباؤ؟ میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں نیکی کا موقع دیا، میں نے تمہیں نیکی کا موقع دیا. تو آپ ہمیں نیکی کا موقع دیتے ہیں، ہم دین کا کام کرتے ہیں. اسی کو تعاونوا علی البر والتقوی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ عمل آپ کے اعمال نامے میں خوبصورت بنا کے اس کو شامل کرے اور قیامت تک اس کو اللہ محفوظ بنائے. مجھے بھائی صاحب نے اور قاسم صاحب نے کہا کہ آپ کوئی بات کر دیں. دیکھیں، 3-4 چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اس صورت میں خاص طور پر جو جمعے کے دن بڑی اہم چیز کرنے والی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے اس میں آپ جو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. علماء نے یہ کہا ہے احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں اور ان کے عمل کی روشنی میں کہ یہ ٹائم کون سا ہے جمعے کے دن. اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ ٹائم یہ عصر سے لے کے مغرب تک کا ہو. تو
کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن دعا کا زیادہ اہتمام کریں، وہ صبح کر لیں، جمعے سے پہلے مسجد میں آ کے دعا کیا کریں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جب امام خطبہ ایک خطبہ دے کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا خطبہ دینے سے پہلے یہ جو وقفہ ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور زیادہ علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ مجھے جمعے میں جو لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آج جمعہ ہے، ہم بھی یہاں دعا کر دیتے ہیں، لیکن آپ خود اہتمام کریں کہ آج یہ تہیا کریں کہ ہم نے عصر سے مغرب تک قائم مسجد میں گزارا، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ میں نے ایک نہیں کئی بار یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ کئی کام اڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے جمعے کے دن خاص طور پر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی مجھے جو رپورٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا ہے۔ یہ کام تو ہمیں یہ دعا کا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بارش ہو رہی اور بارش کے دوران بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر جہاں ہماری رہائش ہے ملت روڈ پہ، وہاں ایک ہمارے جماعتی دوست ہوتے تھے، بھائی اسحاق ان کا نام تھا، 5-6 ماہ ہوئے وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو مقام دے۔ وہ آج سے 8-10 سال پہلے آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اس کے بعد وہ ان کی آنکھیں بینائی تقریباً ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے یہی فیصلہ دیا کہ اب یہ جو کام ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بینائی واپس آ جائے۔ تو وہ تقریریں بہت سنتے تھے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ ہر جلسے میں جاتے تھے اور بڑی دور دور جلسے سنتے تھے جا کے اور تقریریں سنتے تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے بھی مجھے بتایا اور خود انہوں نے بھی بعد میں مجھے بتایا، انہوں نے ایک گھر میں دعوت کی، تو دعوت میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میری آنکھیں دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہو گئی تھی ان کی آنکھیں۔ وہ کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی حل نہیں، تو ایک دن بارش ہوئی بڑی سخت، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ جو ہے وہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ چلا گیا، تو پھر میں نے بڑی اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی۔ تو اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ اسلام آباد ہے شفا ہاسپٹل، ایک دفعہ وہاں چیک کروا لیں۔ اچھا، پہلے لاہور سے بھی انہوں نے رپورٹ کروائی، ملتان سے کروائی، فیصل آباد سے، سب ڈاکٹروں نے کہا کہ ختم۔ وہاں گئے تو انہوں نے جو ہے اس کا آپریشن کیا اور اس کے بعد اس کی نظر ٹھیک ہو گئی، تو اب ٹھیک تھی ان کی نظر الحمدللہ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اوقات میں ہوتی ہے، تو ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام بھی جمعے کے دن ہونا چاہیے، اور دعا کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور جن احباب نے سورۃ الکہف نہیں پڑھی انہیں سورۃ الکہف بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ بار بار یاد کروانے کے کام ہیں، تب جا کے ہمیں جو ہے وہ کچھ عمل کی توفیق ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، ہماری مشکلوں کو اللہ آسان فرمائے۔ اس وقت صورتحال وطن عزیز کی بہت زیادہ پریشان کن ہے کہ سیلاب سے ہمارا بہت سارا خطہ متاثر ہے، وہاں نہ جانے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سیلاب کی نظر ہو گئے، بڑا مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے۔ مستقبل میں اس کے اور زیادہ اثرات پڑیں گے ہماری معیشت کے اوپر بھی، ہمارے لیے بھی۔ فیصل آباد کا بہت سارا مال ان علاقوں میں جاتا ہے، کپڑا اور دیگر اشیاء۔ اب وہاں جتنے لوگ ہیں اب وہ ادھر پیمنٹ نہیں دیں گے، جی ہم تباہ ہو گئے اور رہ گیا، ہمارا تو نقصان ہی بڑا ہو گیا، تو اس سے ہمارے تاجروں کو کتنی مشکل ہوگی۔ ہماری سبزیاں اور پھل کچھ اور اسی طرح جانور، یہ خاص طور پہ بکرا جو ہے، اس طرح کے جانور سارے علاقوں سے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے خاصی مشکل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پیاز کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان میں، باہر سے پیاز منگوایا تو اس کے ریٹ نیچے آئے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگنی چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یا اللہ مصیبتوں کو ٹال دیں۔ تو دعا اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ دو طرح کے کام کرتی ہیں۔ ان مصیبتوں میں بھی یہ دعائیں کام آتی ہیں جو مصیبتیں آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دعائیں ان مصیبتوں میں بھی کام آتی ہیں جو ابھی تک آئی نہیں۔ حضور نے فرمایا دعا اور مصیبت یہ دونوں باہمی ٹکراؤ میں رہتی ہیں، اکثر اللہ تعالیٰ دعا کو غالب کرتا ہے۔ تو دعا کا اہتمام اچھی چیز ہے، خاص طور پر جمعے کے دن، اور جمعے کے دن بھی عصر کے بعد کوشش کیا کریں کہ مسجد میں محفل بلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر ہمیں قائم رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔